شیر آیا شیر آیا شیر تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وائی این اے کے وی کے ہمارے دوست ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے سینئرز جو کنٹرولر ہیں سلطانہ بی بی اور ہمارے وائی این اے کے دوست اور اسپیشلی چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دی پرائم انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ واجد علی صاحب اور ان کے ساتھ پریس کے جو ہیں سینئر جو صحافی ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور اسپیشلی جو ہمارے فرنٹ سیٹ پہ جتنے بھی سینئرز میرے نرسنگ پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی نرسنگ اسٹافس ہیں اور اسپیشلی ینگ بلڈ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ود دی میرون ڈریس کے ساتھ, ان سب کو میں شکریہ اور السلام علیکم کہتا ہوں. نرسز پروفیشن اتنی پرانی ہے, اگر اس کی ہسٹری پہ چلے جائیں, جب سے بی بی بابا آدم اور ایو اور ایڈمس اس دنیا میں آئے جب سے نرسنگ آئی ہے. اگر آپ فلسفے میں چلے جائیں تو لازمی بات ہے کہ بی بی آدم علیہ السلام نے بھی کسی نہ کسی کو کیئر دی ہوگی. تو سب سے پہلے ہم اپنے کچھ ہمارے جو ہے نا ہسٹری میں جب ہمارے کچھ ہمارے کولیگ ہیں فیمیل ہیں وہ ماڈرن نرسنگ پروفیشنز کو تھوڑا سا فیمینائن جو ہے نا پورٹریٹ کرتے ہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے. نرسنگ پروفیشن جو ہے نا میل اور فیمیل دونوں کا ہی پروفیشن ہے. اگر میں آپ کو ہسٹری بتا دوں نرسنگ پروفیشن کی, دنیا میں سب سے پہلے جو نرسنگ اسکول جو کھلا تھا وہ 320 BC پہلے انڈیا میں کھلا تھا, اور وہ جو ہے نا میل نرسنگ انسٹیٹیوٹ سب سے پہلے کھلا تھا, اور اس کو اس ٹائم جو ہے نا پیور ہیلر کہتے تھے. اگر اس سے پرانی کوئی ہسٹری ہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن ماڈرن جو نرسنگ پروفیشن آیا اس کو فلورنس نائٹنگل نے بڑا پورٹریٹ کیا, اور انہوں نے جو سولجرز تھے جو کرائمین وار میں انہوں نے اس کی بڑی خدمات انجام دی, انہوں نے سولجرز کی بڑی خدمات کی. اور ایکچولی فلورنس نائٹنگل جو تھی وہ ایک بایوسٹیٹیشین اور ریسرچر تھی. حالانکہ اس سے پہلے وار میں کلارا بارٹن, کلارا ڈوڈکس, بلیک سمتھ انہوں نے بھی بڑا کام کیا, لیکن جو امیج جو ہانر جو ایک فلورنس نائٹنگل کو ملی وہ کسی اور نرس کو نہیں ملی. انہوں نے ایک ماڈرن نرسنگ پروفیشن کی بنیاد رکھی جو جس کے آج ہم سب اس کا ایک حصہ ہیں, اور ہمیں فخر ہونی چاہیے. ایز اے بینگ اے نرس پروفیشن وی شوڈ بی پراؤڈ آن آور سیلف. سب سے پہلے آپ اپنی پروفیشن پہ پراؤڈ کرنا سیکھیں. جب آپ پراؤڈ کرو گے تو آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گی. جب آپ اپنے آپ میں پراؤڈنس ہوگا تو آپ کا سیلف اسٹیم بھی بلڈ اپ ہوگا, آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوگا, آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی آئے گی, آپ کا کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھا ہوگا. سب فرسٹ آف آل شوڈ بی پراؤڈ آف یور پروفیشن. دوسرے دو میرا میرون جو کلر کے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی طرح ہم بھی 93 میں کبھی بیٹھتے تھے کسی ہال میں, تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ کب سے ہوں نرسنگ پروفیشن میں. میں اپنے پروفیشن کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ینگسٹر, کیونکہ کل کو انہوں نے بھی ہماری جگہ لینا ہے, تو ان کو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا پروفیشن کے اندر اگر امیج بلڈ اپ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے جو کمپیٹیٹر ہے وہ ہے میڈیکل پروفیشنلز, ڈاکٹرز. اپنی امیج سوسائٹی کے اندر سب سے بہترین اور سستا طریقہ جو ہے اپنی امیج کو بلڈ اپ کرنے کا اور آنر بلڈ اپ کرنے کا وہ کیا ہے؟ جی ینگسٹرز آپ سے سوال ہے, سب سے آسان طریقہ اپنا امیج اور بلڈ اپ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں سب سے آسان طریقہ ہے نالج اور اسکلز. سب سے آسان طریقہ, جو کتابیں آپ کے پاس ہیں, جو برین اور نیورونز آپ کے پاس ہیں, وہی ڈاکٹر کے پاس بھی ہے. وہی کتابیں اناٹمی فزیولوجی کی وہی بھی پڑھتے ہیں, پیتھو فزیولوجی کی وہی بھی پڑھتے ہیں, فارماکولوجی وہ بھی پڑھتے ہیں, سیم چیز وہی آپ بھی پڑھ رہے ہو.
تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ینگسٹر سے اپنی نالج اور اسکلز کو اتنا بلڈ اپ کریں کوئی آپ کے سامنے کمپٹیٹر آپ کے سامنے بول نہ سکے. تو اس نالج کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے 3 سبجیکٹ پہ آپ کا عبور ہونا چاہیے. سب سے مین چیز 3 سبجیکٹ. ایک تو آپ کی جب آپ میٹرک اور ایف ایس سی سے آئے تھے تو بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری، یہ 3 اس پہ آپ کا گرپ ہونے چاہیے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں. جب ان 3 سبجیکٹ پہ آپ کی گرپ ہو گئی تو اناٹمی، فزیولوجی اور میڈیکل اور سرجیکل نرسنگ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حلوہ ہے. تو یہ 3 سبجیکٹ پہ آپ گرپ اپنا کریں، میڈیکل اور سرجیکل پہ اور اناٹمی اور فزیولوجی پہ. اگر آپ کی اناٹمی اچھی ہے تو آپ کی سرجری اچھی ہوگی. جس ڈاکٹر کی اناٹمی اچھی ہے وہ سب سے اچھا سرجن ہے. جس ڈاکٹر کی سب سے اچھی فزیولوجی ہے وہ سب سے اچھا فزیشین ہے. تو میں آپ دوستوں سے، ان کولیگ سے، ینگسٹر سے اپنے ایز اے بینگ ایکسپیرینس جو میری جو ہے نا 20-25 سال کی ایکسپیرینس ہے، میں آپ کہتا ہوں کہ اناٹمی، فزیولوجی، میڈیکل اور سرجیکل پہ آپ سب سے زیادہ توجہ دیں. اوکے. دوسرا ہے کہ جب آپ کی نالج اچھی ہوگی تو آپ کی اسکلز بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اسکلز اچھے کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کلینکل ٹائم پہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کے ساتھ. پیشنٹ کے ساتھ جو آپ کی 8 گھنٹے کلینکل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو ایمانداری سے وہاں پر کریں. جب آپ کلینکل پیشنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، جو بکس میں سائن سمپٹم لکھے ہوتے ہیں، جو کلینکل پہ فیچر آتا ہے، وہ تقریباً 100% ایز اٹ از نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بکس جو ہے نا وہ ویسٹرن لکھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس پیشنٹ جو ہے نا وہ ایسٹرن اور پاکستانی ہیں. تو کم از کم 75% 80% وہی سائن سمپٹم ہوتے ہیں. تو کلینکل اٹیچمنٹ لازمی سیکھیے. کلینکل کے ساتھ جتنا اٹیچ ہوگے اتنا کلینکل پریکٹس آپ کا اچھا ہوگا. جتنا کلینکل پریکٹس اچھا ہوگا اتنی آپ کی سیف پریکٹس اچھی ہوگی، اور جتنا سیف پریکٹس اچھی ہوگی اتنا میڈیکیشن ایرر اچھا ہوگا. اور WHO یہی نعرہ لگا رہے ہیں، سیفٹی ٹو پیشنٹ، سیفٹی ٹو پیشنٹ. تھینک یو. اچھا، دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، ہمارے نرسنگ پروفیشنلز ہیں جو ہمارے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. PNF، ٹھیک ہے، ہم 40 سال سے جو ہے نا PNF کا نام سن رہے ہیں. 40 سال سے، میں جب سے نرسنگ میں آیا ہوں 93 سے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں PNF پہ وہی لوگ جو ہے نا پریزیڈنٹ ہیں، وہی لوگ GS ہیں جو آج بھی ہیں. میڈم المیہ مغل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت، اللہ اب تک زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اچھی صحت دے. وہ پریزیڈنٹ رہی ہے اور ابھی ریٹائر ہوئی ہے. جب ان کے میرے خیال میں ان کی صحت جواب دے گئی تب اس کو ریپلیس کیا گیا. اور بڑی سینئر ہے ہماری، اور انہوں نے نرسنگ پروفیشن کے لیے بڑا کام کیا. دوسری ہماری جو GS تھی نصاب اختر، وہ PNF کی جو ہے نا GS تھی. اور وہ جب سے میں نرسنگ پروفیشن میں آیا میں نے ان کو GS ہی دیکھا. وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تب GS کی سیٹ خالی ہوئی. لیکن پھر بھی ہمیں ان کو پراؤڈ کرتے ہیں، انہوں نے بڑا نرسنگ پروفیشن کے لیے کام کیا. ان کے لیے جو ہے نا کلیپنگ ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسوسیشن، جب ایک ایسوسیشن ایک ایکٹیو رول ادا نہیں کرتی، جب وہ نرسنگ پروفیشن کی امپرومنٹ کے لیے کام نہیں کرتا، جب وہ نرسنگ پروفیشن کو آگے لے کے جانا نہیں چاہتا، تو لازمی بات ہے کچھ لوگ جو ہے نا اس کے الٹرنیٹ یا آپشنل ڈھونڈتے ہیں. تو وہ آپشنل اور الٹرنیٹ پلیٹ فارم جو نرسنگ پروفیشن کو آگے کرنا چاہتا ہے وہ ایک YNA کے فارم میں آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور وہ YNA نہ صرف KPK میں بلکہ سندھ، بلوچستان، KPK، پنجاب اور پورے ایون دو فیڈرل میں بھی ان کی جو ہے نا کیبنٹ بن چکی ہے ہماری PNF YNF. اور انشاءاللہ YNA جو پروویژنل باڈی سے وہ فیڈریشن کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ فیڈریشن بنا کے ہم اس کو ICM اور کامن ویلتھ سے بھی جو ہے نا اس کو رجسٹر کرائیں گے، اور وہ بھی ہمیں جو ہے نا پروسیجر آتا ہے. دوسرے ینگسٹر نرسنگ پروفیشن والوں کو میں ایک چیز کہتا ہوں، پیشنٹ از دا فرسٹ. سب سے پہلے ہمارے لیے پیشنٹ ہے. پیشنٹ کی کیئر جو ہے نا ہمارے لیے لازمی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیزیں جو ہے نا ہماری بعد میں ہوتی ہے. تو YNA کی پلیٹ میں آپ سب لوگوں کو، آج جو لوگ اس حال میں موجود ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، جو نرسنگ پروفیشنل جو یہاں پر موجود ہے، آپ سب کو YNA میں ویلکم کہتا ہوں. اور YNA کے اس کنونشن میں پارٹیسپیٹ کرنے پہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور آخری میں وائی این اے جو کے پی کے جو ہمارے دوست ہیں جس نے اتنا اچھا کنونشن جو آرگنائز کرایا. شاہد اس طرح سے کنونشن جو ہے نا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ والے بھی اور ہم فیڈرل والے بھی اس لیول کے اور پنجاب والے اور بلوچستان والے بھی اس لیول کا جو ہے نا کنونشن جو ہے نا ارینج کریں, کیونکہ ہمیں بھی تھوڑی سی فرسٹریشن ہو رہی ہے. ریئلی بہت ہی اچھا آرگنائز کیا. آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنی اچھی جو ہے نا نرسنگ پروفیشن اور نرسنگ کمیونٹی کے لیے آرگنائز کرنے پہ بہت بہت شکریہ آپ نے. تھینک یو, بہت شکریہ.